السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس جو ہے انشاءاللہ بول چال کے بارے میں ہے، اور بول چال میں ہم جائیں گے بک شاپ میں۔ اور بک شاپ میں جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں انشاءاللہ۔ تو میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اسکرین کی طرف، اور ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اسکرین میں ہمارے پاس آج کیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ہے یہ ہے سب سے پہلا ہیڈنگ، اور ہیڈنگ میں بک شاپ میں الفاظ اور جملے جو ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں، عربی جملہ اور اردو جملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پہلا جملہ ابغی کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابغی کوئی بھی چیز، جس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہوں، تو ابغی کا مطلب چاہنا، کسی چیز کی چاہت۔ ابغی کتاب العلم، ٹھیک ہے، مجھے علم کی کتاب چاہیے۔ تو ایسی کتاب جس میں علم کے بارے میں باتیں ہوں، مثال کے طور پر ایک مثال ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بس علم کی کتاب ہی آپ کو چاہیے۔ تو ابغی کتاب، اور اس کے بعد کتاب کا نام آپ بتائیں گے۔ ابغی یا ارید آپ کو بتایا تھا کہ ارید بھی کہتے ہیں، ارید ہر جگہ پہ چلتا ہے، اور ابغی جو ہے خاص کر خلیجی جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ابغی جو ہے یہ عربی کے جتنے بھی الفاظ جو بول چال میں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو سارے الفاظ یا زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ فصحیٰ سے ہی لی جاتی ہیں، اور اصل میں یہ عربی کے الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ عربی کے الفاظ نہیں ہوں گے آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ، میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ عربی کا اصل لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے نا عربی کا لفظ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ابغی ہے، یہ قرآن میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ ابغی جو ہے ابتغاء مرضات اللہ وغیرہ، تو یہ جو چاہت ہے کہ مجھے چاہیے کتاب، علم کی کتاب چاہیے یا سائنس کی کتاب چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں علم، تو علم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ ابغی کتاب العلوم، مجھے سائنس کی کتاب چاہیے، مجھے سائنس کی کتاب چاہیے۔ ابغی کتاب النحو، ابغی کتاب الصرف، ابغی کتاب الکتاب الدینی، ابغی الکتاب المدرسی، ابغی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو علم ہے اور علوم ہے، اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ علم ایک ہی علم ہوتا ہے، ایک مخصوص علم ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ لیکن علوم جو ہے سائنس ہے، اور سائنس بہت سے علوم کا، بہت سے علموں کا مجموعہ ہے، یاد رکھیں۔ سائنس صرف ایک چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اسی لیے عربی میں سائنس کو علوم کہتے ہیں۔ سائنس کی اسٹڈی جو ہے، یا سائنس کی کتابیں ہوتی ہیں، تو عربی میں اسے علوم کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک علم نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے علوم جمع ہوتے ہیں جس سے سائنس بنتا ہے۔ تو ابغی کتاب العلوم، مجھے سائنس کی کتاب چاہیے، یا مجھے کتاب چاہیے علم کی۔ ابغی کتاب العلم یا ابغی کتاب العلوم۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو عین ہے، یہ اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح عرب بولتے ہیں۔ جن لوگوں کی زبان عرب لہجے پر نہیں چلی ہے اب، تو کوشش کریں کہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے۔ تو عین جو ہے، یہ عین ہے، یہ الف یا حمزہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح نہیں کہیں گے کہ ابغی کتاب العلم، علم الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے، یا علوم یا علوم، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے ممکن مجموعت کتب، ممکن مجموعت کتب، کیا کتابوں کا مجموعہ مل سکتا ہے، یا کتابوں کا مجموعہ ملے گا۔ مجموعہ جو ہوتا ہے بہت سی کتابوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ اسلامی کتابیں ہوں یا آپ کو اسکول کی کتابیں ہوں، لیکن جو کتابوں کا سیٹ ہوتا ہے پورا، اس کو مجموعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ممکن مجموعت کتب، کیوں مطلب کتابوں کا مجموعہ یا کتابوں کا سیٹ ملے گا، کتابوں کا جو مکمل سیٹ ہوتا ہے مل جائے گا۔ ممکن یہ یہاں پہ اردو میں جو ہے ملے گا، تو ممکن جو ہے کہ مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ کتابوں کا مجموعہ ہو، لیکن عربی میں اس کا جو مطلب ہوتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، جو محذوف ہوتے ہیں، جو خاموش ہوتے ہیں، یا مطلب نظر نہیں آتے، لیکن ادائیگی میں، سمجھ میں وہ پورے ہوتے ہیں، معنی پورا دیتے ہیں۔ اگر وہ محذوف بھی ہوں، سامنے نظر نہ بھی آتے ہوں، تو ان کی جو بات کرنے سے آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مطلب کیا ہے اس جملے کا۔ تو ممکن مجموعت کتب، کہ کیا کتابوں کا مجموعہ ملے گا یا کتابوں کا سیٹ ملے گا۔ کتاب الیکٹرونی، کتاب الیکٹرونی یا کتاب ورقی، کتاب جو ہے
الیکٹرانک بک یا کاغذی کتاب، الیکٹرانک کتاب یا کاغذی کتاب، دونوں میں سے کوئی کتاب، کون سی کتاب آپ کو جو چاہیے ہوتی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کتاب الیکٹرانک، کتاب ورقی، کہ مجھے کاغذ والی کتاب چاہیے، اصلی کتاب چاہیے، یا اس کی جو سافٹ کاپی ہے. تو ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو الیکٹرانک یا کاغذی کتاب. یا پہلا جملہ جو ہے ابغی کتاب ورقی یا ابغی کتاب الیکٹرونی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. دفتر العلوم، آپ کو بتایا تھا کہ العلوم جو ہے وہ سائنس کو کہتے ہیں، اور دفتر جو ہوتا ہے یہ اگر ہم عربی میں کہتے ہیں تو عربی میں دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو، کاپی کو کہتے ہیں، جو اردو میں جسے کاپی کہتے ہیں. اب کاپی اگر انگلش میں ہم کہیں گے تو دوسرا لفظ بنے گا، دوسرا معنی بنے گا، لیکن اردو میں کاپی کہیں گے تو ایک الگ معنی بنتا ہے. اسی طرح دفتر کو اگر ہم عربی زبان میں دفتر بولیں گے تو دفتر جو ہے وہ کاپی کو کہتے ہیں، نوٹ بک کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اردو میں دفتر بولیں گے تو وہ دفتر آفس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک زبان میں ایک لفظ کا معنی الگ ہوتا ہے، دوسری زبان میں وہی لفظ اگر آپ ادا کرتے ہیں اس کا معنی بدل جاتا ہے، دوسرا بن جاتا ہے. تو دفتر العلوم، ابغی دفتر العلوم، مجھے سائنس کی نوٹ بک چاہیے. ٹھیک ہے، یا سائنس کا نوٹ بک چاہیے، جو بھی مذکر یا مؤنث کا فرق بتا رہا ہوں. مجھے سائنس کی کتاب چاہیے، یا مجھے دفتر جو ہے اس کی جگہ کتاب یا کتاب کی جگہ دفتر وغیرہ استعمال کر کے آپ ابغی کو ساتھ ملا کے الفاظ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دفتر، جو اوپر استعمال بھی ہوا ہے، دفتر العلوم تھا وہ، لیکن یہاں پہ دفتر الفیزیا، دفتر الکیمیا. فیزیا آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہوگی کہ عربی اور انگلش میں زیادہ فرق نہیں ہے ان الفاظ میں، کہ فیزیا جو ہے فزکس کو کہتے ہیں اور کیمیا جو ہے کیمسٹری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں جس میں کیمیکلز کے بارے میں وغیرہ باتیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں، اور فزکس جو ہے آپ کو پتہ ہے. تو جن لوگوں کو سائنس سے واقفیت ہے، سائنس جو علم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس میں موجود ہوتی ہیں. تو فزکس، کیمسٹری، اور یہ سارے جو ہے دفتر العلوم، دفتر الفیزیا، دفتر الکیمیا، کیمسٹری نوٹ بک، فزکس نوٹ بک وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو نوٹ بک ہوتے ہیں سائنس کا اور فزکس کا اور کیمسٹری کا، ان میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. جن لوگوں کو اسکول کے ساتھ تعلق ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے ان باتوں کی. تو دفتر جو ہے کاپی کو کہیں گے، اور فیزیا اور کیمیا، یہ جو الفاظ ہیں آپ کو ذہن نشین کرنے چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ آپ کو فیوچر میں مسئلے نہ ہوں یاد کرنے میں اور سمجھنے میں. اس کے بعد جو جملہ ہے یا الفاظ ہیں وہ ہے ورق بحجم A4. عربی میں بھی A4 کو A4 ہی کہیں گے. ابھی بہت سے لوگوں کو تو یہ سوال ہوگا، وہ یا یہ سوال اٹھائیں گے کہ A4 کیا ہوتا ہے. A4 جو ہوتا ہے یہ ایک کاغذ کا ورق ہے یا کاغذ کی شیٹ ہے، جو پرچے، جو اتنے سائز کا جو پرچہ ہوتا ہے جس پہ چٹھی وغیرہ لکھتے ہیں. یا آپ کو دفتروں میں لیٹر وغیرہ جو کہتے ہیں کہ لیٹر لکھو، میں نے چٹھی لکھی، آفس والوں کو میں نے لیٹر لکھا، چھٹی کی درخواست دی وغیرہ وغیرہ. تو وہ درخواست کے جس پیپر کے اوپر آپ درخواست لکھتے ہیں، نارمل جو ہے اسٹینڈرڈ جو سائز ہے A4 اسے کہتے ہیں. اگر آپ دکان میں جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں مجھے پیپر چاہیے، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کون سی سائز کا پیپر چاہیے. تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیپر کا سائز کیا بتائیں. تو A4 جو ہوتا ہے وہ نارمل، میرے پاس ابھی صرف کتاب ہے ایک، کتاب کا نام تو میں نہیں بتا سکتا، نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ جو صفحہ ہے نارملی اسٹینڈرڈ سائز جو ہے یہ نارمل اسٹینڈرڈ سائز ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو اگر اس سائز کو ہم آدھا کرتے ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تو A5 بن جاتا ہے. وہ سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے، A4، A5، A6، A7، A8. لیکن اگر ہم نارمل جو پیپر ہے اس کو اگر ہم ڈبل مطلب اس کو اگر ہم کھولتے ہیں، اس کو اور پھیلاتے ہیں تو وہ A3 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور A3 کے بعد جتنا بڑا ہوتا جائے گا تو A2، A1. میں پیپر کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر ہم عربی میں بولتے ہیں تو کس طرح بولتے ہیں کہ ورق جو ہے وہ صفحہ ہے، صفحہ، اور حجم جو ہے اس کی سائز ہے، یا اس کا جو سائز ہے اس کو کہتے ہیں. تو ورق، مجھے ایسا پیپر چاہیے جس کا سائز ہو A4. ٹھیک ہے، مجھے A4 سائز پیپر چاہیے. ارید یا ابغی ورق بحجم A4، مجھے A4 سائز پیپر چاہیے، یا A5 چاہیے، یا A6، یا A7، یا A8، یا A9. جو فوٹوگراف ہوتا ہے پاسپورٹ کا فوٹوگراف، اس کی سائز جو ہے میں تو اسے A9 کہتا ہوں. ٹھیک ہے،
وہ جب آپ A4 پیپر کو آپ جب چھوٹا کرتے کرتے A9 بن جاتا ہے تو وہ فوٹو کی جو سائز ہے اس جتنی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نسخہ اصلیہ غیر تقلیدیہ۔ نسخہ جو ہوتا ہے کاپی کو کہتے ہیں، وہ کاپی نہیں جس کے اوپر آپ لکھتے ہیں، کسی چیز کی عکاسی اتارنا یا تصویر نہیں، تصویر بھی ہے قسم کی۔ تو نسخہ جو ہے، نسخہ کاپی کو کہتے ہیں، اور اصلیہ اصلی کو کہتے ہیں۔ غیر تقلیدیہ جو نقل نہ ہو یا مطلب ان آفیشیل نہ ہو یا ایسی چیز نہ ہو جو غیر قانونی، تو اسے غیر تقلیدی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غیر تقلیدی جو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تقلیدی نقلی نہیں ہونا چاہیے۔ غیر تقلیدی کا مطلب ہے کہ نقلی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تقلیدی یا نقلی ہے، ٹھیک ہے، تقلید نقل کو کہتے ہیں، اور غیر تقلیدی کہ اس کی مطلب نقل نہیں ہونا چاہیے، نقلی نہیں ہونا چاہیے، نسخہ اصلی ہونا چاہیے، اس کی کاپی بالکل اوریجنل ہونی چاہیے، نقل نہیں ہونی چاہیے، اس طرح جو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کچھ الفاظ ہیں، جملے نہیں ہیں، میں فرق بتا رہا ہوں کہ لکھنے میں، اور دیکھیں کہ الف کیا کرتا ہے اور الف کو ہٹا کر ہم کون سا لفظ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر الکاتب، اس کے بعد ہے الکتب۔ اگر ہم کاف کے بعد الف لکھتے ہیں تو کاتب بن جاتا ہے، لکھنے والا، اور اگر ہم کاف کے بعد جو ہے الف نکال لیتے ہیں تو یا تو کتب اور یا کتاب پڑھا جائے گا، لیکن وہ اس حساب سے ہم پڑھیں گے جب اس کے آگے اور پیچھے کچھ اور الفاظ لگیں گے، جملہ بنے گا، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتب کی بات ہو رہی ہے، کتابوں کی بات ہو رہی ہے، یا ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یا ہم کہیں گے کہ کیونکہ الف لام جب مل گیا تو وہ اسم بن گیا، فعل تو نہیں بن سکتا، وگرنہ اگر الف لام نہیں ہوتا تو ہم اس کو کتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کتبن بھی کہہ سکتے ہیں، کتابن بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوتا ہے عربی میں، اگر آپ ماہر ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کو آپ نوٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور سمجھ میں آتی جائے گی باتیں۔ تو الکاتب لکھنے والا، اور الکتب کتابیں، بہت ساری کتابیں۔ اسی طرح جو آخری دو لفظ ہیں وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ المکتب، ٹھیک ہے، المکتب، المکتب کہتے ہیں آفس کو، دفتر کو، جو آفس ہوتا ہے وہ دفتر، کاپی نہیں، دفتر جس میں لوگ کام کرتے ہیں۔ اور المکتبہ جو ہے وہ ہے بک شاپ، بک شاپ جو ہوتا ہے اسے مکتبہ کہتے ہیں۔ تو میں نے مکتبہ کا لفظ آخر میں اس لیے لکھا تھا کہ مطلب سمجھ آئے۔ تو اسٹیشنری جو ہوتی ہے اسے بھی ہم مکتبہ کہتے ہیں، اور بک شاپ جو ہوتا ہے وہ بھی مکتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ مکتبہ وہ چیزیں جہاں مطلب وہ جگہ جہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ کتاب یا دفتر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ایکسیسریز ہیں، جتنے بھی اس کے متعلقات ہیں، جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ملتی ہیں، وہ سارے آپ کو مکتبہ میں ملتی ہیں۔ تو مکتبہ جو ہوتا ہے اس میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں اسٹیشنری بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، تو یہ آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ تو یہ ابھی تک کے الفاظ تھے آج ہمارے، جتنے الفاظ ہم نے آج سیکھے ہیں ان کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کریں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے تو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ تو یہ سبق تھا، اور آخر میں جو ہم کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام، دماغ میں ذہن نشین کرنے والی باتیں، اس میں پہلا یہ ہے کہ بک شاپ اور اسٹیشنری کی گفتگو میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ آپ کو بتا دیا نا کہ اسٹیشنری جو ہوتی ہے اور بک شاپ ہوتا ہے وہ عربی میں اسے مکتبہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مکتبے میں جو الفاظ پہلے آپ کو بتائے تھے کہ وہ اسٹیشنری سے متعلق تھے، پین چاہیے، کاپی چاہیے وغیرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، وہ ایکسیسری سے متعلق تھیں۔ لیکن بک شاپ میں ہوتا ہے کہ کتابوں کے نام ہوتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ سافٹ کاپی وغیرہ کیونکہ ہمیں ہارڈ کاپی چاہیے اس کی کتاب، ورق کی شکل میں جو ہوتی ہے، فزیکل جو اس کی کاپی ہوتی ہے، تو فزیکل کتابیں وغیرہ، تو اس لیے ہم نے یہ الفاظ آج چنے ہیں اور آج کے ہم اس سبق میں ہم نے ملائے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک جیسے الفاظ زیادہ استعمال میں لائیں گے، ہم ایک جیسے الفاظ کو الگ الگ جملوں میں استعمال کریں گے، کوشش کریں گے کہ ایک لفظ کو 2-3 بار استعمال کریں، تاکہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ پریکٹس ہوگی ہماری اور زبان چل جائے گی عربی پر، تو عربی کے ماہر ہو جائیں گے، اور پھر آگے جا کر ہم عربی کے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، عربی ہم آگے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ تھے ابھی تک کے، اب یہاں تک ہمارا سبق کافی تھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے، اگلی کلاس میں ملیں گے نئے الفاظ کے ساتھ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔
دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔